الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بندہ کوئی عمل کرتا ہے، اس کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے، عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ کوئی کام کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے یا کوئی سوچتا ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اس کا رد عمل نظر آتا ہے اور بعض دفعہ نظر نہیں آتا، لیکن رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سیب کھاتا ہے اور بے خیالی میں کھاتا ہے، تو اس سیب کے کھانے کا جو رد عمل ہے وہ طاقت کا ملنا ہے۔ اب اس کو 1 یا 2 سیب کھانے میں طاقت کتنی ملی یا نہیں ملی، سیب کھانے والے کو اس کے بارے میں پتہ نہیں چلتا، بظاہر نہیں پتہ چلتا کہ میرے اندر طاقت آئی ہے، لیکن طاقت پہنچتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کپڑا اوڑھتا ہے سردی کے موسم میں، تو اس سردی کے موسم میں کپڑا اوڑھنا ایک عمل ہے، تو اس کے نتیجے میں گرمی پہنچتی ہے، اس کپڑے کے اوڑھنے سے گرمی پہنچتی ہے۔ اور بعض دفعہ بندہ اس کو محسوس کرتا ہے اور بعض دفعہ سردی کی شدت کی وجہ سے اس کو محسوس نہیں کر پاتا اور کہتا ہے کہ یہ چادر اتنی گرم نہیں ہے، یہ جرسی اتنی گرم نہیں ہے، لیکن ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، گناہ زیادتی یہ عمل ہے، اس کا رد عمل ضرور ہوتا ہے۔ بعض دفعہ انسان بھانپ جاتا ہے کہ اس عمل کی وجہ سے جو مجھے یہ رد عمل ملا ہے یہ اس کی سزا ہے، اس زیادتی کی سزا ہے، اس جرم کے نتیجے میں مجھے رد عمل برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ بعض دفعہ خیال جاتا ہے اور بعض دفعہ خیال نہیں جاتا، لیکن یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے اور اس کو اس کا اثر نہ ملے، اس کا رد عمل نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ خالق کائنات کو بندہ ناراض کرے اور پھر اس کو سکون میں زندگی گزارنے کا موقع ملے اور سکون سے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، خیال بعض دفعہ جاتا ہے اور بعض دفعہ خیال نہیں جاتا۔ گناہ کے بعد اگر توبہ کی توفیق مل جائے اور گناہ پر جو سزا ہے اس کا اگر احساس ہو جائے اور گناہ کرنے کا احساس ہو جائے کہ میں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے، تو یہ خوش نصیب بندے کا کام ہے میرے پیارے۔ بندہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا زیادتی سے مراد کیا ہے؟ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، جبر کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ بندہ اگر یہ کہے کہ اس کا رد عمل مجھے نہیں ملے گا، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ملتا ہے جلدی یا بدیر، فوری پکڑ ہو جاتی ہے یا بعد میں۔ کیونکہ میں کہا کرتا ہوں، گناہ جو ہے نا، یہ گناہ بندہ کر لیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ گناہ کر لے بندہ اور پھر اس کو سزا نہ ملے، ایسا نہیں ہے۔ وہ گناہ اس کا تعاقب کرتا ہے، بعض دفعہ فوری طور پر اس کی گرفت اور پکڑ ہو جاتی ہے، اس کا رد عمل ظاہر ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت دور تک یہ گناہ تعاقب کرتے 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 پھر جا کر کئی سال کے بعد جا کر بندہ اس گناہ تک کو بھول چکا ہوتا ہے، پھر اس کی سزا اس کو مل رہی ہوتی ہے۔ جی، یہ مصیبتیں کس وجہ سے آتی ہیں؟
معصیت کا نتیجہ ہے مصیبت میرے پیارے، مصیبت جو ہے یہ معصیت کا نتیجہ ہے۔ انسان جب معصیت کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ ایسا خیال آ جاتا ہے، پھر یہی چھت ہوتی ہے جس چھت کے لیے لوگ ترستے ہیں، ٹینٹ میں رہنے والے لوگ، کٹیا میں رہنے والے لوگ، گھاس پھوس کی جھوپڑی میں رہنے والے لوگ جس چھت کے لیے ترستے ہیں، بندہ اسی چھت کے نیچے خوفزدہ ہوتا ہے۔ جس چادر چار دیواری کے لیے دنیا ترس رہی ہوتی ہے، یہ چادر چار دیواری کے اندر بھی اس کو تحفظ نہیں ہوتا، تحفظ نہیں ملتا۔ تو مصیبت جب پہنچتی ہے، یہ رد عمل ہوتا ہے کس کا؟ معصیت کا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، معمولی نہ سمجھیں اللہ کی نافرمانی کو، یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے، یہ صغیرہ ہے، یہ کبیرہ ہے، اس معاملے میں جائیں بھی نہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے، بھائی گناہ ہے، چھوٹا سانپ ہے، بڑا سانپ ہے، چھوٹا بچھو ہے، بڑا بچھو ہے، انگارہ ہے، شعلہ ہے، چھوٹا انگارہ ہے، بڑا انگارہ ہے، زیادہ آگ ہے، تھوڑی آگ ہے، اس معاملے میں اس چکر میں پڑے ہی نہ۔ گناہ گناہ ہے، اس کا اثر ہوگا، اس کا رزلٹ ہوگا، اس کا نتیجہ ملے گا، اس کا رد عمل ہوگا، اور اس کے لیے تیار رہے بندہ، اور اس تیار رہنے سے بہتر ہے بندہ توبہ کر لے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ بندہ گناہ بھی نہ کرے نہ، ہو جائے تو توبہ تو اس کی ہے۔ بندہ اگر توبہ کی آس پہ اگر گناہ کر رہا ہے، اس سے بڑا حماقت والا کون ہے؟ اس کی توبہ کیوں کر قبول ہوگی؟ جو اس بنیاد پہ کہ میں توبہ کر لوں گا گناہ کر لے، یہ سب سے بڑا بے وقوف آدمی ہے۔ توبہ تو ہوتی ہے جو گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، پھر اس کی توبہ کر لیتا ہے، اس کو فوراً آگاہی ہو جاتی ہے، ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے۔ تو یہ موضوع اور جانب جا رہا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جتنی بھی مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں، عام طور پر کلی نہیں ہے، یہ عام طور پر جو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، گناہگار بندے، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ معصیت کا نتیجہ ہوتی ہے جو مصیبت ہوتی ہے۔ آزمائشیں وہ اور بات ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے یہ اور بات ہے، اور یہ عام طور پر معصیت کا نتیجہ ہے۔ چھوڑ دیجئے گناہ، معصیت، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیجئے، اللہ سے لو لگا لیجئے، اللہ والوں سے تعلق قائم کیجئے، اللہ سے محبت اور پیار ہو جائے گا۔ گناہ چھوڑ دیجئے، عزم کیجئے، ہمت کیجئے، اور باہمت لوگوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اپنی اطاعت و فرما برداری، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت سے محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔